بسم اللہ الرحمن الرحیم 10ویں جماعت کا اردو کا سبق نمبر 4 ہے قلی قطب شاہ کا سفر نامہ۔ قلی قطب شاہ کا سفر نامہ۔ اس سبق کے لکھنے والے مصنف ہیں مجتبیٰ حسین۔ اس سبق کے اندر بڑی دلچسپ باتیں جمع کی گئی ہیں۔ یہ سبق بڑے ہی انوکھے انداز میں لکھا گیا۔ اس سبق میں دو ذہنیت کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص جو 400 ساڑھے 400 سال پرانا ہے، اور ایک شخص ہے جو اس زمانے کا نئی ذہنیت رکھنے والا آدمی ہے۔ ان دونوں کے درمیان کیسی گفتگو ہوتی ہے، کیا دلچسپ باتیں ہوتی ہیں، یہ ہم ذرا اس سبق سے دیکھتے ہیں۔ قلی قطب شاہ کون ہیں؟ یہ حیدرآباد کے بانی مبانی ہیں۔ یہ حیدرآباد کے اندر انہوں نے گولکنڈہ، چار مینار اور دیگر بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد رکھی۔ آج بھی وہ عمارتیں ان کی تاریخ کا پتہ دیتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دلچسپ سبق کے اندر جہانگیر اور محمد قلی قطب شاہ کے درمیان کیا باتیں ہوتی ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ ہاں بھائی، میں وہی قلی قطب شاہ ہوں جو حیدرآباد کا بانی ہوں، اور میں نے ہی چار مینار کی بنیاد رکھی ہے۔ اگر میرا قصور ہے تو بس اتنا ہے کہ میں 400 سال بعد اس شہر میں ویسے تو صرف 4 دن رہنے کے ارادے سے آیا تھا، مگر میں 1 دن میں حیدرآباد چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میرے لیے 1 دن کی سیر کافی ہے، بلکہ بہت کافی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں 4 سال پہلے حیدرآباد کے 400 سالہ جشن کے موقع پر آنا چاہتا تھا۔ محمد قلی قطب شاہ کہتے ہیں کہ میرے انتقال کو 400 سال ہو گئے ہیں، اب میں میرا حیدرآباد دیکھنا چاہتا ہوں، تو میں نے سوچا کہ چلو ایک بہت بڑا پروگرام 400 سال میں حیدرآباد میں ہو رہا ہے، اس پروگرام کا میں مہمان خصوصی بن جاؤں تو کتنی اچھی بات ہوگی، میں آ جاؤں۔ میں گیا فرشتوں کے پاس، جا کر کے کہنے لگا بھائی مجھے ویزا لگا دو، میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہا کہ میں حیدرآباد جانا چاہتا ہوں، 4 مینار میں نے تعمیر کرائی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ 4 مینار کے پاس آپ جا کے کرو گے کیا؟ کہا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے، 400 سال کا ایک جشن منایا جا رہا ہے، 4 صدیوں پر محیط۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ارے وہ پروگرام تو ملتوی کر دیا گیا، پوسٹپون کر دیا گیا، بعد میں جب وہ پروگرام کا اعلان آئے گا تو ہم آپ کو بلائیں گے، آپ کو ویزا لگا دیں گے، پھر آپ چلے جانا۔ تو کہا ٹھیک ہے بھائی، پہلے جا کر کے ہم کریں گے بھی کیا، گرچہ کہ ہمارا ہی شہر ہے، مگر ہم رہیں گے کدھر۔ خیر، جب پروگرام طے ہو گیا تو فرشتوں نے قلی قطب شاہ کو ویزا لگا دیا اور وہ حیدرآباد آئے۔ حیدرآباد آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے حیدرآباد کو دیکھ کر تعجب میں پڑ گیا کہ یہاں پر کوئی بھی کام جو ہے 4 عدد کا خیال کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ کوئی جو ہے 4 شادیوں کی بات تو کہتے ہیں کہ ہم کریں گے نہیں، اس لیے کہ شریعت میں اس کی تو اجازت تو ہے، لیکن میں بات اس کے بارے میں کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ میں حیدرآباد میں اترا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سب سے انوکھی نئی ٹیکنالوجی کی بنی ہوئی ایک عجب سی سواری، جس کو آٹو رکشہ کہتے ہیں، جس کے 3 پیر ہیں، ان 3 پیروں والی گاڑی کے اندر میں بیٹھ گیا کہ میں حیدرآباد کی سیر کروں، کہ اس سیر کے لیے میں نکل جاؤں۔ تو چار مینار دیکھ لوں، گولکنڈہ دیکھ لوں، موسیٰ ندی دیکھ لوں، اور بھی جو میری پرانی عمارتیں ہیں وہ دیکھ لوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں
چونکہ رات میں اترا تھا تو اس رات میں بالکل صبح کے قریب یعنی تہجد کے وقت کی رات میں اترا تھا. تو کہتے ہیں کہ قلی قطب شاہ میں آٹو میں بیٹھا اور آٹو والا مجھ کو لے کر کے چلنے لگا تو میں جا رہا. تو عجب قسم کی سواری تھی. پیر تو 3 تھے اور اس کے اندر بیٹھنے کی لوگوں کی گنجائش 4 تھی. 3 لوگ پیچھے بیٹھ گئے اور ایک چلانے والا سامنے ڈرائیور، کل ملا کے 4 آدمی. لیکن میں تو اکیلا ہی اس میں بیٹھا تھا. اب میں سوچ رہا تھا چلو بھائی گاڑی میں بیٹھ کے حیدرآباد دیکھ لوں. مگر یہ عجب قسم کی سواری تھی. چلانے والا تو اور ہی عجب قسم کا تھا. وہ گاڑی ایسی تھی کہ تھوڑا سا راستہ اگر اس کو مل جائے تو سامنے والی ٹائر ایسے گھساتے داخل کرتے اس جگہ میں اور پوری کی پوری گاڑی اس کے اندر گھس کے نکل جاتی. اور بڑی بات تو یہ ہے کہ اندر کا بیٹھا ہوا آدمی بھی اسی کے ساتھ چلا جاتا ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بھائی یہ 3 پیروں پر گاڑی چلتی کیسے ہے. بہرحال میں اس گاڑی میں بیٹھ کر سفر شروع کیا اور حیدرآباد کی سیر کرنے کے لیے نکلا. تو کیا دیکھتا ہوں کہ کبھی میں ادھر دائیں طرف سر گھماتا ہوں کہ بھائی ادھر کا منظر دیکھوں تو اچانک جو ہے میرا سر ادھر گھوم جاتا ہے. ادھر دیکھنے کے لیے سر گھماؤں تو ادھر گھوم جاتا ہے. وجہ کیا تھی؟ نہ روڈ صحیح نہ ڈرائیور صحیح. اتنی تیز رفتاری سے وہ گاڑی چلاتا اور کٹنگ کرتا گاڑی کہ جس کی وجہ سے میرا سر ادھر کے بجائے ادھر، ادھر کے بجائے ادھر گھوم جاتا. نتیجہ یہ نکلا کہ میں حیدرآباد کی ایک گلی کو بھی صحیح طریقے سے نہیں دیکھ پایا. تو کہتے ہیں کہ آخر رات پوری کی پوری گزر رہی تھی تو پچھلا پہر حیدرآباد میں وارد ہوا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ میں آنکھیں مل مل کر کے دیکھ رہا تھا کہ بھائی میں کہاں پر آ کر کے پہنچ گیا ہوں. یہ آٹو والا کہاں چھوڑ چھاڑ دیا ہے، کیا ہو گیا میرے ساتھ. رات کا منظر تھا اس لیے میں دیکھا آنکھیں گھس گھس کر کے. تو قلی قطب شاہ کہتے ہیں کہ میں موسیٰ ندی کے پاس کھڑا تھا. موسیٰ ندی کے پاس وہی موسیٰ ندی جہاں سے میں اپنے گھوڑے کو بلاتا تھا اور میری بیوی بھاگمتی کو پکارتا تھا. اب میں وہاں پر کھڑے ہو کر کے میرے گھوڑے کو پکارنے لگا مگر گھوڑا تو نہیں آیا. اب میں اپنی بیوی بھاگمتی کو پکارنے لگا، وہ بھی نہیں آئی. اب ہوا یہ کہ بھائی بھاگے بھاگے ایک آٹو رکشہ والا آیا جس کا نام جہانگیر تھا. وہ آ کے کہنے لگا بھائی اتنی رات میں آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ بھائی میں قلی قطب شاہ ہوں. اس نے کہا یار یہ قلی قطب شاہ کہاں سے آ گیا؟ کہیں یہ شراب پی کر کے کوئی آدمی آ گیا ہے. چلو آج تو اس کے ساتھ سفر کرنے کا مزہ تو آ ہی جائے گا. لے دے کر کے آنکھ مارا اور جو ہے محمد قلی قطب شاہ کو جہانگیر گاڑی میں بٹھا لیا. گاڑی میں بٹھانے کے بعد کہا کہ بھائی آپ کو کرایہ کتنا دینا پڑے گا؟ کہا کہ بھائی ہم آٹو والے تو پیسہ ویٹنگ سے کماتے ہیں، سفر تو ہمارا کم ہی ہوتا ہے. ذرا ہم تو آپ کے انتظار میں، قلی صاحب، قطب شاہ صاحب، ہم تو آپ کے انتظار میں 400 سال سے کھڑے ہوئے ہیں. گھنٹے گھنٹے کے اعتبار سے جتنا بھی ہو جائے گا آپ اپنی مرضی سے دے دیجئے، 400 سال میں جتنی بھی بل بنتی ہے. کہا کہ ہاں یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بل ہو جائے گی. خیر چلیے کوئی بات نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ جو ہے سفر کر لیتے ہیں. اور جو ہے دونوں بیٹھ گئے اور وہاں سے چلنے لگے. کہاں پر جانا تھا؟ ان کو نکلنا تھا موسیٰ ندی سے. موسیٰ ندی اس زمانے میں وہ تھی کہ حیدرآباد کے لوگ اس سے پانی پیا کرتے تھے، اپنی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے. پاک اور صاف پانی اس کے اندر ہوا کرتا تھا اور چلتا رواں دواں پانی تھا. مگر اب حیدرآباد میں بلڈنگیں، شہر زیادہ ہونے کی وجہ سے اب وہ موسیٰ ندی صاف پانی کی ندی نہیں رہ گئی. چاروں طرف بڑی بڑی عمارتیں، بلڈنگیں کھڑی کر دی گئی ہیں جس کی وجہ سے اس کا پہچاننا بھی ذرا مشکل ہو گیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آٹو ڈرائیور جہانگیر علی اور قلی قطب شاہ کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے. دیکھیے
کہتے ہیں کہ آٹو میں بیٹھ کر کے وہ چلنے لگے تو اس چلنے میں موسیٰ ندی کے اوپر ایک پل بنا ہوا تھا، اس پل کے اوپر سے ان کو گزرنا تھا، مگر وہ ندی کے اندر سے جانے کی بات کر رہے تھے اور یہ اوپر سے جانے کی بات کر رہے تھے۔ تو قلی قطب شاہ نے کہا کہ بھائی اس پل کے اوپر سے جا رہے ہو، ندی کے اندر سے ہم کو جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے بندے، جسے آپ بار بار ندی کہہ رہے ہیں وہ اب ندی نہیں رہی، اس کے اندر پانی نہیں ہے، اس کے اندر تو مچھر، بھینس، حشرات الارض بھرے ہوئے ہیں، اس کے اندر جو ہے گاڑی جا نہیں سکتی، لیکن میں آپ کو جس پل کے اوپر سے لے کے جاؤں گا وہ بھی تو ایسے ہی کھڈا کھڈے سے بنا ہوا ہے کہ آپ کو ایسا لگے گا وہی مزہ آئے گا جو مزہ گاڑی کا ندی میں جانے سے آتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ پھر اس شہر کے لوگ اپنی پیاس کس طرح بجھاتے ہیں کہ جب وہ ندی نہیں رہی؟ تو جہانگیر علی بڑے عجیب انداز کے اندر جواب دیتا ہے کہ حضور اس کے لیے شہر میں ایک محکمہ آب رسانی موجود ہے جس کا کام نلوں سے نہیں بلکہ اس شہر کے باسیوں کے آنکھوں کے ذریعے پانی سربراہ کرنا ہے۔ لوگ 2-3 دن انتظار کرتے ہیں تو اس شہر کے نلوں میں 4-5 قطرے نکل آتے ہیں۔ البتہ عوام کی آنکھوں کا پانی کبھی نہیں سوکھتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس شہر کے حکمرانوں کا آنکھوں کا پانی مر گیا ہے۔ جہانگیر علی موجودہ حیدرآباد کے پانی کی قلت کی شکایت کر رہا ہے کہ موسیٰ ندی میں اب پانی نہیں ہے، اب نلوں سے پانی لوگوں کو دیا جاتا ہے، 2 دن 4 دن کے اندر پانی آتا ہے اور اس کے لیے بھی لوگ جو ہے لڑ پڑتے ہیں اور وہ پانی بھی لوگوں کو پورا میسر نہیں ہوتا۔ یعنی لوگوں کے آنکھوں سے پانی آتا ہے کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ پانی کے لیے روتے رہتے ہیں، تب جا کر کے ان کو پانی کہیں ملتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دوسرا کنایا طنز اس کے اندر انہوں نے کیا کہ یہ الگ بات ہے کہ شہر کے حکمرانوں کے آنکھوں کا پانی مر گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ حکومت کر رہے ہیں وہ لوگ جو ہے عوام کے اس دکھ درد سے ان کو ذرہ برابر بھی ڈر نہیں لگتا کہ عوام اتنی پریشان ہے پانی کے لیے، اور وہ اس کے لیے انتظامات میں بھی کوئی اتنی زیادہ دلچسپی نہیں دکھاتے ہیں۔ آنکھوں کا پانی مر گیا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل کا ڈر مر گیا۔ یہ اردو زبان میں ایک محاورہ ہے۔ اگلا تعارف کرا رہے ہیں، یہاں تک تو جو ہے 3 چیزوں کا تعارف ہوا ہے، ایک تو قلی قطب شاہ کا، ایک جہانگیر کا اور حیدرآباد کے پانی کے محکمے کا۔ اب دیکھیے قلی قطب شاہ بیچارے کتنے بھولے بھالے آدمی ہیں، وہ تو خوش ہو گئے، چلو بھائی میرے شہر کے لوگوں کا حال تو اتنا اچھا ہو گیا، ایسی ٹیکنالوجی آ گئی کہ لوگوں کو پانی نلوں کے بجائے ان کی آنکھوں سے مل رہا ہے۔ یہ کتنی بہترین ٹیکنالوجی آ گئی ہے، میری آنکھوں سے بھی آنسو آ گئی اس ٹیکنالوجی کو سن کر کے۔ تو کہتے ہیں مگر میری آنکھوں کا پانی جو تھا وہ خوشی سے تھا، لوگوں کی آنکھوں کا پانی جو تھا وہ غم کی وجہ سے تھا۔ تو کہتے ہیں جہانگیر علی جب ندی کو پار کرنے کے بجائے اپنے آٹو رکشے کو دوسری سمت لے جانے لگا تو میں نے کہا تم ندی میں سے کیوں نہیں جاتے؟ تو بولا سرکار اگر یہ ندی بالکل ہی نہیں بہتی، لیکن اس وقت رات کا پچھلا پہر ہے، یہ وقت مچھروں اور دیگر حشرات الارض کے آرام کرنے کا ہے، اس وقت رعایا کے آرام میں خلل ڈالنا آپ کو زیب نہیں دے گا۔ ویسے حکومت نے اس ندی کو عبور کرنے کے لیے اس کے اوپر 5-6 پل بھی بنا رکھے ہیں۔ عبور کے معنی ہوتے ہیں گزرنا، پار کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ حکومت نے اس ندی کے اوپر ادھر سے ادھر پار ہونے کے لیے 5-6 پل بنا کر کے رکھے ہیں، ان پلوں کے اوپر سے میں آپ کو گزار دوں گا۔ ان پر سے گزرتے ہوئے آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے آپ پل کے اوپر نہیں بلکہ خود ندی میں سے گزر رہے ہیں، اس لیے حکومت اب ان پلوں۔ جہانگیر علی بولے سرکار مجھے تو لگتا ہے اس شہر کے حکمرانوں کی سب سے بڑی ہابی پل بنانا ہے۔ اگر پل بنانا ہی شوق تھا تو ندی کے اوپر اس پار سے اس پار تک پل بنانے کے بجائے ندی کے کنارے کنارے پل بناتے چلے جاتے۔
سینکڑوں میل لمبے پل بن سکتے ہیں۔ خیر چھوڑیے ان پل پل والی باتوں کو، اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کو جانا کہاں ہے؟ قلی قطب شاہ نے کہا جہانگیر تم بھی معصوم آدمی معلوم ہوتے ہو، اب ہم جائیں گے کہاں؟ ہم کو تو جانا ہے حیدرآباد میں جو ہم نے بنائی ہے چار مینار، اس عمارت کے پاس ہم جائیں گے، اور کہاں جائیں گے؟ تو کہا اچھا چار مینار آپ کو جانا ہے، ہم آپ کو چار مینار 10 منٹ میں پہنچا کر کے دکھائیں گے۔ کہا کہ 10 منٹ میں پہنچا دیں گے؟ کہا کہ یہ 10 منٹ میں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ رات کا وقت ہے اس لیے میں آپ کو 10 منٹ میں پہنچاؤں گا، مگر یہ ہے کہ اگر دن کا وقت ہوگا تو آپ کو پہنچنے میں 10 گھنٹے لگ جائیں گے۔ قلی قطب شاہ نے کہا ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ دن میں پہنچنے میں 10 گھنٹے، رات کے پہنچنے میں 10 منٹ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قلی قطب شاہ نے کہا بڑا اچھا معصوم سا جواب کہ یہی تو نقصان ہوتا ہے 400 سال بعد دنیا میں آنے کا۔ 400 سال پہلے آپ رات میں جاؤ تو بھی 10 منٹ لگتے، دن میں بھی جاؤ 10 منٹ لگتے ہیں، مگر 400 سال کے بعد حیدرآباد میں اتنی بھیڑ ہو گئی، اتنی عوام اور پبلک آ گئی کہ اب دن میں وہاں پر پہنچنے میں 10 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو ان کے بعد سمجھ میں آ گئی ہاں یہ بات بھی صحیح ہے، تو 10 منٹ میں جو ہے چار مینار کے پاس وہ پہنچ گئے۔ آپ دن میں اس شہر کی سیر کریں تو یہ باتیں خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی، اور ٹھیک 10 منٹ بعد میں سچ مچ چار مینار کے سامنے کھڑا تھا۔ کوئی نہیں جانتے کہ میں کتنے چاؤ سے اس عمارت کو تعمیر کرایا تھا۔ میں بڑی دیر تک بوجھل ہونے لگی، میری آنکھیں نیند سے بڑی دیر تک بوجھل ہونے لگی، اور میں وہیں چار مینار کے ایک گوشے میں سو گیا، اور جہانگیر علی اپنی ویٹنگ کماتا رہا۔ کیا بات بتا رہے ہیں اس کے اندر؟ 2 الفاظ معنی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر چاؤ کا لفظ آیا ہے۔ چاؤ کے معنی ہوتے ہیں شوق اور محبت، اور چاہت کے معنی میں آتا ہے کہ چاہت محبت سے میں نے جو ہے اس عمارت کو بنایا ہے۔ بوجھل کا لفظ آیا اس کے اندر، بوجھل کے معنی ہوتے ہیں وزن، تو کہتے ہیں میری آنکھیں جو ہے نیند کی وجہ سے وزن ہوتی جا رہی تھیں۔ صحیح و سالم دونوں مترادف لفظ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں چار مینار کے پاس پہنچا، جب چار مینار کو میں نے دیکھا تو میری آنکھیں بہت ٹھنڈی ہوئی، میں نے چاروں طرف سے چار مینار کو گھوما، دیکھا، بھالا، اور 400 سال کے بعد میری یہ عمارت صحیح سالم محفوظ تھی، ذرا برابر بھی اس کے اندر نقص اور کمی، ٹوٹنا پھوٹنا، اس کی خوبصورتی میں، اس کے ڈیزائن میں کوئی کمی نہیں آئی، تو مجھ کو بہت خوشی ہوئی، چلو میری بنائی ہوئی عمارت 400 سال کے بعد بھی محفوظ ہوئی۔ تو میں ایک گوشے میں جا کر کے سو گیا۔ گوشے کا مطلب معنی ہوتا ہے کونا، گوشے کے معنی ہوتے ہیں کونا، تو ایک کونے میں جا کر کے میں سو گیا۔ جب میں سو گیا تو جہانگیر بھی آٹو میں جا کر کے اپنے پیر پھیلا کر کے وہ بھی سو گیا، اور وہ ویٹنگ کا پیسہ کما رہا تھا اور میں یہاں پر آرام کر رہا تھا۔ یہ ہوا کہ صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد جب سورج نکلا، سورج کی شعاعیں، سورج کی تپش اور گرمی میرے چہرے پر پڑی تو اچانک میری آنکھ کھلی۔ میری آنکھ جیسے ہی کھلی تو میں ایک دم حیرت میں پڑ گیا، تعجب میں پڑ گیا، یا اللہ یہ کیا ہے کہ میں جب رات میں آیا تھا تو یہاں پر کوئی اللہ کا بندہ نظر نہیں آیا، صبح میں دیکھو تو لوگوں کا ایک سمندر ہے، لوگوں کی بھیڑ، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی گاڑی میں جا رہا ہے، کوئی کار میں جا رہا ہے، لوگوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر کے میں کانپ گیا، ڈر گیا۔ تو میں نے زور سے چیخے مارا، میری گھبراہٹ کہ میں جہانگیر علی ادھر آؤ۔ تو جہانگیر علی جیسے ہی آئے تو میں نے کہا کہ بھائی یہ لوگ سب کہاں سے آ گئے؟ تو اس نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے 450 سال پہلے ایک دعا کی تھی، اے اللہ میرے اس شہر میں لوگوں کو ایسے بسانا جیسے دریا میں مچھلیاں بستی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ آپ کے زمانے میں وہ دعا ہوگی لیکن ہمارے زمانے میں وہ بد دعا بن گئی۔
کہا کہ یہ کیسے؟ کہا کہ آپ کی دعا ایسی تھی. شاید قلی قطب شاہ نے کہا ارے بھائی جہانگیر، میں نے تو ایسے ہی ایک شعر کہنے کے لیے ایک مصرع کہہ دیا تھا اللہ سے، بس وہ ایسی دعا قبول ہو گئی. تو کہا جہانگیر علی بہت مزاحیہ آدمی تھا، کہا ویسے تو اللہ تعالیٰ پہلے دعاؤں کو قبول نہیں کرتے ہیں، جب قبول کرتے ہیں تو فیملی پلاننگ بھی جو ہے اعتبار نہیں کرتے، بس جس کو اولاد دیتے ہیں تو دیتے ہی چلے جاتے ہیں. تو اسی کا یہ نتیجہ ہوا کہ آج حیدرآباد لوگوں سے بھرا پڑا ہے. تو جہانگیر علی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہوئیے. تو کہا کہ معاف کیجئے، میں جو ہے اب آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ تو کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ آئے کہاں سے، اتنے سارے لوگ حیدرآباد میں کہاں سے آ گئے؟ تو محمد قلی قطب شاہ کو لے کر کے جہانگیر علی حیدرآباد کے وہ ایئرپورٹ پر لے کر کے گیا اور بتایا کہ یہ ایئرپورٹ ہے اور یہاں پر لوگ ہوائی جہاز کے ذریعے سے دوسرے ملکوں سے آ کر کے اترتے ہیں اور یہاں پر بستے ہیں. پھر اس کے بعد نامپلی اسٹیشن لے کر کے گئے اور وہاں پر بتایا لوگ ریلوں کے ذریعے سے یہاں پر آتے ہیں. وہاں پر ایک عجب قسم کا دلچسپ واقعہ پیش آ گیا. جہانگیر علی ریلوے اسٹیشن لے جا کر کے محمد قلی قطب شاہ کو چھوڑ دیا اور اپنا چائے پینے کے لیے تھوڑا سا بازو یوں ہٹا. محمد قلی قطب شاہ ریل کو دیکھتے ہوئے، اس کا معائنہ کرتے ہوئے پلیٹ فارم پر گھوم رہے ہیں کہ بھائی اتنی بڑی ریل سانپ کی طرح اور لوگ اس کے اندر سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور لوگوں کے سروں پر اٹائچی، سوٹ کیس، سامان، بریف کیس، بیگ لدے ہوئے ہیں. کوئی اتر رہا ہے، کوئی چڑھ رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی کھڑکی سے گھس رہا ہے، کوئی ریل کے دروازے سے باہر نکل رہا ہے. بس کیا تھا کہ ایک آدمی اپنا پورا سامان لے کر کے ریل سے اترا اور زور سے چیخیں مارنے لگا کہ او قلی، او قلی، او قلی. جیسے قلی قلی کہا تو میں نے سمجھا کہ بھائی میرے کو یہ آدمی بلا رہا ہے. میں دوڑتے ہوئے گیا. قلی قطب شاہ کہتے ہیں جیسے ہی میں گیا تو وہ آدمی اپنا ایک سوٹ کیس میرے سر پہ رکھا، دوسرا سوٹ کیس میرے سر پہ رکھا، تیسرا بیگ میرے سر پہ رکھا اور ایک بیگ جو ہے دائیں ہاتھ میں لگا دیا، بائیں ہاتھ میں ایک بیگ لگا دیا. اتنا زور سے سامان میرے سر پر رکھا اور کہا تھا چلو ریلوے اسٹیشن کے باہر. کتنا لوگے؟ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ اتنا سارا سامان میرے سر پہ آپ اٹھا دیے. میں زور سے جہانگیر کو پکارا، جہانگیر ادھر آؤ ادھر آؤ. تو جہانگیر چائے کا کپ وہاں پر رکھا اور بھاگے بھاگے میرے پاس آیا، کہنے لگا یہ بھائی یہ کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے پکارا قلی قلی، تو میں یہاں پر آیا تو اس نے پورا سامان میرے سر پر لاد دیا. تو کہا کہ بھائی یہ وہ قلی قطب شاہ ہیں، یہ قلی سامان اٹھانے والے نہیں ہیں. پھر کیا تھا کہ پورا سامان نیچے اتارا اور قلی قطب شاہ کو لے کر کے وہ وہاں سے باہر نکل آئے. جیسے تیسے جو ہے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ آدمی یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ یہ حکومت سنبھالنے والا آدمی ہمارا سامان سنبھال سکتا ہے کہ نہیں. یہ تو اچھی بات ہے کہ ہم نے کسی زمانے میں ہندوستان کی حکومت، حیدرآباد کی حکومت سنبھال کر کے دکھائی، تو جس کی وجہ سے ہمارے بازو میں طاقت تھی، تو جس کی وجہ سے میں جو ہے آج یہ سامان بھی اٹھا کر کے دکھا دیا ہوں. ورنہ ہم جیسے نازک لوگ اس سامان کے نیچے تو دب کر کے ہی رہ جاتے ہیں. بہرحال وہاں سے آگے بڑھے. قلی قطب شاہ جو ہے وہاں سے آگے بڑھے. کہاں کہاں کا انہوں نے سیر کیا؟ نامپلی اسٹیشن گئے، بیگم پیٹھ گئے ہوائی اڈے پر، اور جو ہے بازار وغیرہ دوسری چیزیں گھومتے پھرتے یہ جو ہے حیدرآباد کے اس چار مینار کے پاس سے نکلے. اب دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے، گولکنڈہ پہنچنے کے لیے ان کو جو ہے خواہش پیدا ہوتی ہے کہ بھائی چار مینار میں نے دیکھ لیا ہے. کہا کہ بھائی چار مینار کے بعد اب کہاں جاؤ گے؟ تو کہا تو چار مینار ہی نہیں دکھایا یار، تو نے تو مجھ کو حیدرآباد پورا ہی دکھا دیا ہے، اب گولکنڈہ لے کے چل. اب گولکنڈہ لے کے چلنے کے لیے وہ چلے.
میں نے جہانگیر علی سے کہا وہ مجھے گولکنڈہ لے چلے تاکہ جانے سے پہلے اپنے قلعے کا دیدار کر سکوں۔ جہانگیر علی بولا سرکار جانے سے پہلے روندر بھارتی تھیٹر ضرور چلیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ بولا یہ اس شہر کی ایسی جگہ جہاں تہذیبی پروگراموں کے ذریعے طوفان بدتمیزی مچایا جاتا ہے۔ جہانگیر علی بھی بڑا لچر زبان کا آدمی تھا، بڑے عجب قسم کے جو ہے انہوں نے انداز اختیار کیے۔ تو کہتے ہیں آج یہاں ایک مشاعرہ ہو رہا ہے، آپ کو مشاعرے میں چلنا پڑے گا، اس لیے کہ حیدرآباد میں مشاعرے ایک عام بات ہے اور وہاں پر لوگ مشاعروں کو بہت شوق سے سنتے ہیں اور بہت اچھی زبان اردو کی حیدرآباد میں لکھی پڑھی بولی جاتی ہے۔ تو جہانگیر علی آٹو ڈرائیور ہونے کے باوجود بھی شعر و شاعری سے دلچسپی رکھتا تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ میں قلی قطب شاہ ہوں، چلیے آپ کو بھی میں ایک بتا دوں کہ ہمارے حیدرآباد کا مشاعرہ کیسے ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی ہم ایک زمانے میں بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے اور شاعر ہونے کے ساتھ دیوان بھی تھے، ہمارے صاحب دیوان بھی تھے۔ ہم صاحب دیوان ہو کر کے ایک عام سے مشاعرے کے اندر ایک عام مہمان بن کر جانا ہم پسند نہیں کریں گے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ خاص مشاعرے میں یہ خاص شاعر بن کر کے جائیں، مہمان خصوصی بن کر کے جائیں۔ جہانگیر علی نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کہتے ہیں کہ ہم خصوصی مہمان بن کے جائیں گے، مگر یہ حیدرآباد ہے، حیدرآباد کے علاقے خصوصی مہمانوں کے لیے ریزرو ہو چکے ہیں۔ یہاں پر جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ہر پروگرام میں جب بھی مشاعرہ ہوتا ہے ہر مشاعرے کے اندر وہی خاص آدمی مخصوص بنتا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ یہاں پر ہر آدمی خاص ہے، عام آدمی کو ڈھونڈنا یہاں پر بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ ہر کوئی یہاں پر جو ہے کانٹریکٹ بنا کر رکھا ہے اور اپنا ایک بازار بنا کر کے رکھا ہے۔ یہاں پر خصوصی شعراء کرام جو ہے آپ کو ملیں گے، کوئی عام شاعر آپ کو نہیں ملے گا۔ چلیے خیر، یہاں پر شعراء کرام کی حالت تو یہ ہے کہ خود شاعری اپنے سے کم لکھتے ہیں، دوسروں کی شاعری چرا کر کے کام چلاتے ہیں اور داد و تحسین بٹورتے ہیں۔ یہاں پر شعراء کرام کی کچھ خامیوں کو جہانگیر علی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ رویندر ناتھ کیا بولتے ہیں اس تھیٹر کے پاس ہم نہیں گئے، جب جانا چاہتے تھے، لیکن میں نے کہا کہ بھائی آگے چلو، گولکنڈہ ہی ہم کو دیکھنا ہے، ہم ضد کرتے رہے تو آگے چلے۔ تو کہتے ہیں کہ جہانگیر علی کا آٹو رکشہ جب گولکنڈے کی طرف چل پڑا تو مجھ پر ایک وحشت کا دورہ سا پڑنے لگا، میں دوبارہ مر نہ جاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس دنیا میں اپنے لیے 2 مقبرے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ قلی قطب شاہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ مرنے سے پہلے اپنا مقبرہ بنا چکے تھے، مرنے سے پہلے ہی اپنی قبر کی جگہ انہوں نے طے کر لی تھی۔ آج بھی حیدرآباد کے اندر ان کا مقبرہ موجود ہے، مرنے کے بعد اس مقبرے میں ان کو دفن کیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں 2 مقبرے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ اگر میں 2 مقبرے چھوڑتا تو تاریخ لکھنے والوں کا کام بڑھ جاتا، خواہ مخواہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ خیر، جب جہانگیر علی کا آٹو رکشہ گولکنڈے کی طرف چلا تو جیسے جیسے وہ گولکنڈے کی سڑکوں پر گزر رہا تھا، اندر جا رہا تھا، تو میرے اوپر ایک قسم کی ہیبت، ایک فکر، ایک دہشت طاری ہو رہی تھی اور میرا دل اچاٹ ہوتے جا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گولکنڈہ کی دیواریں کہیں پر ٹوٹی ہوئی ہیں، ان دیواروں میں درخت اگائے ہیں اور ان گولکنڈے کی عمارتیں ویران پڑی ہوئی ہیں، تو جن کو ہم بڑے چاؤ سے بنائے تھے، بڑی محبت سے بنائے تھے، وہ سب ویران پڑے ہوئے ہیں۔ قلی قطب شاہ کہتے ہیں جہانگیر علی اپنا آٹو رکشہ زمین پر چھوڑ کر پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے۔ محمد قلی قطب شاہ نے کہا کہ جہانگیر علی آٹو سے اترو، ہمارے ساتھ چلو۔ جب وہ اوپر چلے، سیڑھیوں سے، پتھروں سے، راستے سے گزرتے ہوئے
اوپر پہنچ گئے بالا حصار پر، جہاں پر سب سے اخیر منزل ہے، پہاڑ کے اوپر سب سے اوپر، وہاں سے پورا حیدرآباد نظر آتا ہے۔ اتنی اوپر پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد جہانگیر علی بیچارہ اتنی دیر سے مذاق کرتا رہا۔ اب کہتا ہے کہ محمد قلی قطب شاہ صاحب، آپ اپنے وقت کے بادشاہ ہو سکتے ہیں، اس غریب کی مزدوری ذرا آپ دے دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کہا کہ بھائی آپ کو اس زمانے کا پیسہ ہم کہاں سے دیں گے، ایک کام کرو، یہ پتھر ہٹاؤ۔ اس زمانے کا ایک پتھر تھا، اس دیوار سے اس کو ہٹایا۔ جیسے ہی وہ پتھر ہٹا تو اس کے اندر سے اشرفیاں چھن 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 زمین پر گری، وہ زمانے کا پیسہ۔ جیسے ہی وہ پیسہ نیچے گرا تو جہانگیر علی وہ پیسہ اٹھانے کے بجائے قلی قطب شاہ کے قدموں پر گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ بادشاہ سلامت، میں تو آپ کو ایک شرابی سمجھ کر آٹو کے اندر مذاق کرتا رہا، معاف کیجئے، یہ حقیقت میں آپ جو ہے قلی قطب شاہ ہی نکلے۔ چلیے 400 سال کے بعد آپ حیدرآباد آئے، اور خوش قسمتی یہ کہ آپ میرے آٹو میں بیٹھے، آپ کی خدمت کرنے کا مجھے موقع ملا، لہذا آپ چھوڑیے یہ پیسہ، چھوڑیے یہ گاڑی، چھوڑیے یہ گولکنڈہ، چھوڑیے یہ چار مینار، چھوڑیے، میری چھوٹی سی جھونپڑی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں جو ہے بہت شرمندہ ہوں اپنے کام سے۔ محمد قلی قطب شاہ نے کہا کوئی بات نہیں، آپ نے کم سے کم ہم کو پہچان تو لیا ہے، اب ہم جو ہے آسمان کے قریب آ گئے ہیں، اب ہم نہیں چاہتے ہیں کہ زمین پر اتر جائیں، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے آسمان قریب ہے تو ہم ایسے ہی اوپر اپنی منزل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ویسے ہم 4 دن کے لیے آئے تھے، 1 دن کے اندر آپ نے پورا حیدرآباد گھما دیا اور پورا حیدرآباد مجھے بتا دیا، اب ہم چلتے ہیں، خدا حافظ۔ جہانگیر علی نے کہا کہ جاتے ہوئے آپ ہمارے لیے کچھ دعائیں کر دیں۔ تو اس وقت قلی قطب شاہ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ میرے شہر میں بسنے والے باسیوں کو صبر عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ یہ آواز قلی قطب شاہ اور جہانگیر کے درمیان گونجتی رہی اور دونوں کے درمیان دوری ہوتی رہی۔ اس طریقے سے قلی قطب شاہ اپنے شہر حیدرآباد کی سیر کر کے 1 دن میں واپس اللہ کے پاس واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک عجب قسم کا جو ہے لیسن ہمارے سامنے آیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے اس کے قواعد اور اس کے گرامر وغیرہ ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔